بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من تبرز علی لبنتین، یہ باب ہے اس کے بیان میں کہ جو شخص دو کچی اینٹوں پر قضائے حاجت کرے، باب من تبرز علی لبنتین، یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جو شخص کچی دو اینٹوں پر قضائے حاجت کرے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کا مقصود یہ ہے کہ کچی اینٹوں پر بیٹھ کر تھوڑی سی جگہ بلند ہو جائے گی، پیر بلند ہو جائیں گے تو پاخانہ یا پیشاب جو زمین پر پیشاب ادھر ادھر پھیلے گا وہ جسم پر نہیں لگے گا، لہذا میں پاکیزگی زیادہ ہوگی، گندگی سے پیشاب سے بچا جائے گا۔ اس لیے دو کچی اینٹوں پر اگر بیٹھ کر استنجا کوئی کرتا ہے، بول و براز کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ دو کچی اینٹوں کا ذکر امام بخاری نے بالخصوص اس لیے کیا ہے کہ حدیث پاک کے اندر لبنتین کا ہی ذکر ہے۔ لبنتن کا معنی ہوتا ہے کچی اینٹ، اسی کی تسنیہ لبنتین۔ تو لبنا کچی اینٹ کو کہتے ہیں۔ اب اگر کچی اینٹ ہو یا پکی اینٹ ہو، حدیث پاک میں چونکہ لبنتین کا ذکر ہے اس لیے کچی اینٹ کا صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے۔ اگر پکی اینٹ ہے ان پر پیر رکھ کے پھر قضائے حاجت کرے تو یہ بھی جائز ہوگا۔ بیت الخلا بنتے ہیں، خوبصورت طرح طرح کی سیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کا جواز اسی حدیث پاک سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اس امام بخاری نے باب باندھا باب من تبرز علی لبنتین، یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں کہ جو دو اینٹوں پر، کچی اینٹوں پر بول و براز کرے۔ حدثنا محمد بن یوسف قال اخبرنا مالک عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر انه كان يقول ان ناسا يقول۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن عمر نے، قال انہوں نے کہا ہمیں خبر دی، مالک نے وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن سعید سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن یحییٰ بن حبان سے، اور محمد ابن یحییٰ بن حبان روایت کرتے ہیں عن عمہ اپنے چچا واسع بن حبان سے، اور ان کے چچا واسع بن حبان روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، انہ کان یقول ان ناسا یقول اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بیت المقدس، کہ حضرت واسع ابن عمر روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے کہ وہ کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو تم نہ ہی اپنا منہ قبلہ کی طرف کرو اور نہ ہی بیت المقدس کی طرف کرو، لا تستقبل القبلة ولا بیت المقدس، نہ ہی قبلہ کی طرف رخ کرو نہ ہی بیت المقدس کی جانب رخ کرو۔
اب یہ بات لوگوں نے یہ کہی تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، فقال عبداللہ ابن عمر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، لقد ارتقیت یوما علی ظاہر بیت لنا۔ ارتقا یرتقی ارتقاء کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، بلند ہونا۔ فقال عبداللہ ابن عمر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، لقد ارتقیت یوما علی ظاہر بیت لنا، میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا۔ کس کے گھر کی چھت تھی؟ وہ حضرت حفصہ بنت عمر کی تھی، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کی بہن حضرت حفصہ بنت عمر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کچی اینٹوں پر دیکھا، مستقبلاً بیت المقدس، اس حال میں کہ سرکار کا رخ بیت المقدس کی جانب تھا، لحاجت ہی، حاجت کی وجہ سے، یعنی قضاء حاجت کے لیے سرکار بیٹھے تھے۔ اب اس عبارت سے یہ معلوم ہوا، محل استشہاد اور عنوان باب سے مطابقت ان لفظوں سے ہے، علی لبنتین مستقبلا بیت المقدس، عنوان باب یہی تھا، اس سے مطابقت ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سرکار بیت المقدس کی جانب منہ کر کے بیٹھے یا تو بیت المقدس کی جانب منہ کر کے، اور دوسری روایت میں ہے بیت المقدس کی طرف رخ تھا اور خانہ کعبہ کی جانب سرکار کی پیٹھ تھی۔ آتا ہے کہ بیت المقدس یا قبلہ کی جانب منہ کر کے، اسی ہی سمجھ میں آیا، حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ اس کا جواب ہمارے محدثین نے یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو یہ ہے کہ چونکہ یہ حالت تھی تو حضرت عبداللہ ابن عمر، ظاہر بات ہے ایسی حالت میں اگر اتفاقی طور پر نظر پڑ بھی جائے تو آدمی فوراً نظر بچانا چاہتا ہے، تو یہ ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی صحیح سے نظر نہیں پڑی ہو، دیکھنے میں کچھ خطا ہو گئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے قضاء حاجت فرما رہے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قبل نہیں کا واقعہ ہو، کہ جو ممانعت وارد ہوئی اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عذر ہو، جس عذر کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت قبلہ کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے قضاء حاجت فرمائی ہو۔ تو یہ چند جواب ہمارے محدثین نے دیے، لیکن یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے چڑھ کر یہ چڑھا اور میں نے دیکھا ایسا۔ وقال، اور حضرت واسی ابن حبان سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم، تم کہتے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ قضاء حاجت قضاء حاجت میں قبلہ کی طرف رخ مت کرو، لگتا ہے کہ تم ان میں سے ہو جو لوگ اپنی سرینوں پر نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی جو زمین سے جدا نہیں ہوتے، جبکہ زمین سے ملصق ہونا یہ خلاف سنت ہے، تو خلاف سنت کام کرنے والوں کی تعبیر حضرت عبداللہ ابن عمر نے یصلون علی اوراقہم سے کی، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت واسی ابن حبان کو کہ شاید کہ تمہیں سنت معلوم نہیں ہے، کہ سنت یہی ہے کہ جو میں نے دیکھی، رسول کریم کو میں نے رخ بیت المقدس کی جانب رخ کیے ہوئے دیکھا تھا۔ فرماتے ہیں وقال،
اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم، شاید کہ تم ان میں سے ہو کہ جو اپنی سرینوں پر نمازیں پڑھتے ہیں۔ سرینوں پر نماز پڑھنے سے مراد یعنی جو زمین سے ملصق ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کرنے کے وقت میں زمین سے جدا رہے، سنت ہے۔ واسع کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا واللہ، خدا لوگوں میں سے ہوں، یعنی مجھے سنت کا علم ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم ہے۔ قال مالک، حضرت مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں یعنی الذی یصلی ولا یرتفع عن الارض، وہ تفسیر کرتے ہیں کہ لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم کا مطلب یہ ہے الذی یصلی ولا یرتفع عن الارض، کہ جو یسجدو کے جو شخص نماز پڑھے اور زمین سے بلند نہ ہو، یعنی زمین سے اپنے جسم کو الگ نہ رکھے، یسجدو اس آدمی کو وہ سجدہ کرے، وہ لاصق، اور وہ لاصق بالارض، اور وہ زمین سے ملصق ہو، کیا وہ زمین سے ملصق ہو۔ تو اس روایت سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس روایت سے یہ سمجھ میں آیا کہ رسول کریم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے قضاء حاجت فرمائی۔ جواب ہم دے چکے۔ باب خروج النساء الی البراس، یہ باب ہے عورتوں کا قضاء حاجت کے لیے نکلنا، کھلی جگہوں میں نکلنا۔ پہلے کہا کہ دیہات میں لوگ کے لیے رات کے اندھیرے میں گھروں سے دور کھیتوں میں جاتے تھے، ایسی فجر میں، فجر کی اذان سے پہلے ہی لوگ قضاء حاجت کر کے فارغ ہو جاتے تھے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مدینہ منورہ میں اب اس طریقے سے ہر گھر میں واش روم، ٹوائلٹ نہیں تھی، تو نبی کریم کے زمانے میں بھی مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ سے باہر دور ایک جگہ تھی جس کو المناسع کہا جاتا ہے، منسع کی جمع المناسع۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر اہل مدینہ قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے۔ یہ ایک کشادہ میدان تھا، تو اہل مدینہ، عورتیں، مرد سب ادھر جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے۔ بڑا میدان تھا، دور دور جس سے نظر نہ آئے، اندھیرے میں جاتے تھے۔ تو اس حدیث پاک اور اس عنوان باب سے امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ عورتوں کا قضاء حاجت کے لیے باہر جانا یہ جائز ہے۔ مزید یہ قضاء حاجت کے لیے عورتوں کا نکلنا یہی نزول وحی کا سبب بھی بنا کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سرکار کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں، دراز قد، لمبے قد میں تھی۔ ان کا پہلے نکاح اپنے چچا زاد بھائی سے ہوا، ان کے ساتھ انہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت بھی کی تھی اور پھر مکہ شریف میں لوٹ کر آئی۔ پھر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ ان کی عمر دراز ہوئی، تقریباً 45 ہجری میں ان کا، یا 55 ہجری میں ان کا مدینہ منورہ میں وصال ہوا۔ حضرت سودا بنت زمعہ یہ دراز قد کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی قضاء حاجت کے لیے مناسع کی جانب نکلتی تھیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رات کے اندھیرے میں بھی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے قد کی بنا پر پہچان لیا کہ یہ حضرت سودا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیویوں کو پردے کا حکم دیجیے۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ لیکن حضرت عمر کی چاہت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا انتظار تھا کہ اللہ وحی فرمائے گا۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سودا بنت زمعہ کو دیکھا کہ وہ دراز قد کی تھی، اس لیے پہچان لیا۔ تو انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصداً یہ بات کہی ان کو خطاب کر کے کہ اے سودا، ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ یہ قصداً یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تاکہ ان کو ہو سکتا ہے حیا آئے، کہ گھر آئیں اور اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور حکم حجاب نازل ہو گیا۔ تو یہ خلاصہ ہے اس باب کا۔ امام بخاری کا مقصود باب سے یہ ہے کہ عورتوں کو قضاء حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز ہے۔ فرماتے ہیں باب خروج النساء الی البراس، یہ باب ہے عورتوں کا براس کے لیے نکلنا، یعنی قضاء حاجت کے لیے نکلنا۔ حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن بکیر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا اللیث، ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، قال انہوں نے کہا حدثنی عقیل، مجھ سے حدیث بیان کی عقیل نے، عن ابن شہاب، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے، عن عروہ، وہ روایت کرتے ہیں عروہ سے، عن عائشہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہے ان ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کننا یخرجن باللیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات میں نکلتی تھی قضاء حاجت کے لیے، اذا تبرزن الی المناصع، جب وہ مناصع کی جانب نکلتی تھی۔ مناصع منصع کی جمع ہے، یہ ایک میدان تھا مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ سے باہر وسیع میدان تھا جس میں قضاء حاجت کے لیے لوگ جاتے تھے۔ وَيَا سَعِيدٌ أَفْيَحُ، اور یہ ایک کشادہ میدان تھا، افیح۔ وکان عمر یقول للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کرتے تھے، وہ حجب نساء کا، یا رسول اللہ آپ اپنی بیویوں کو حجاب کرائیے اور ان کو نکلنے سے روکیے۔ فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا اور ان کو نکلنے سے منع نہیں فرمایا۔ خرجت، کیوں نہیں منع فرمایا؟ سرکار کو وحی کا انتظار تھا۔ فخرجت سودۃ بنت زمعہ، تو حضرت سودا بنت زمعہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم کی بیوی ہیں، وہ نکلی لیلۃ من اللیالی، عشاء، راتوں میں سے ایک رات عشاء کے وقت میں نکلی۔ وکانت امرأۃ طویلہ، اور یہ دراز قد کی خاتون تھی۔ فناداها عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کیا سودا، ہم تمہیں پہچان چکے ہیں۔ یہ در حقیقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت تھی جو ابھر رہی تھی اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجاب کا حکم دے۔ تو آپ نے فرمایا اے سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا۔ یہ غیرت، ان کو بھی غیرت پر ابھرنا تھا، ان کے اندر بھی حیا پیدا کرنا تھی، اور یہی ہوا کہ وہ گھر گئی اور وحی نازل ہوئی۔ قد عرفناک یا سودۃ حرصا علی ان ينزل الحجاب، یہ انہوں نے
قصدن یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہی اس پر حرص کرتے ہوئے کہ حجاب کا حکم نازل کر دیا جائے. فانزل اللہ الحجاب، تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کو نازل فرمایا، یعنی حجاب کا حکم نازل فرمایا، آیت حجاب نازل فرمائی. حدثنا زکریا، ہم سے حدیث بیان کی زکریا نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابو اسامہ عن ہشام ابن عروہ، ہم سے حدیث بیان کیا ابو اسامہ نے، وہ روایت کرتے اپنے والد عروہ سے، ان عائشہ، وہ ربقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کیا وہ روایت کرتی ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال انہوں نے کہا، سرکار نے ارشاد فرمایا، قد اذن لکن ان تخرجن فی حاجتکن، تمہارے لیے اجازت مل گئی ہے، تم کو اجازت دے دی گئی ہے. صیغہ مجہول ہے، مراد ہے اللہ رب العزت کی جانب سے اجازت ہو گئی ہے. اے بیویو تمہارے لیے اجازت ہو گئی ہے کہ تم اپنی حاجت، قضاء حاجت کے لیے نکلو. تو امام بخاری نے عنوان باب تو یہی باندھا تھا کہ عورتوں کے لیے قضاء حاجت کے لیے نکلنا عورتوں کے لیے جائز ہے، تو صریح حدیث اس پر ذکر کر دی. اوزینا لکنہ، تمہارے لیے اجازت دے دی گئی ہے، ان تخرجن فی حاجتکن، کہ تم اپنی قضاء حاجت کے لیے نکلو. قال ہشام، حضرت امام ہشام نے کہا، یعنی البراز، یہاں پر حاجت سے مراد براز ہے، یعنی بول و براز کے لیے، اور قضاء حاجت ایک ہی بات ہے، چاہے پاخانہ پیشاب کو ہو. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ پاخانہ پیشاب کہنا جو لفظ ہمارے معاشرے میں اچھے نہ سمجھے جاتے ہو، تو ایسے کاموں کے لیے، ایسی کاموں، ایسی چیزوں کی تعبیر کے لیے ایسے لفظوں کا انتخاب کیا جائے کہ جو برے نہ سمجھے جائیں. جیسے کہ یہاں پر کنایتن حاجت بولا اور مراد ہے بولو براز. ٹھیک ہے. باب التبرز فی البیوت، یہ باب ہے التبرز فی البیوت، گھر کے اندر بول و براز کرنے کا. یعنی امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر بھی بول و براز کرنا یہ جائز ہے. یعنی واش روم، ٹوائلٹ وغیرہ گھر کے اندر بنا کر وہاں پر بول و براز کرنا یہ جائز ہے، گھر میں ٹوائلٹ وغیرہ بنانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حدیث سے اس کا ثبوت ہے. حدیث امام بخاری وہی ذکر کریں گے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزر چکی. یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی گھر کی ایک چھت پر چڑھا، حضرت حفصہ کے گھر کی چھت پر چڑھا، تو میں نے سرکار کو دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سرکار کا رخ ہے اور سرکار قضاء حاجت فرما رہے ہیں. تو دیکھیے گھر ہی کے اندر بات ہوئی نا، اس سے یہ تو سمجھ میں آیا کہ سرکار کا بیت الخلا گھر ہی میں تھا، پاس ہی میں تھا. تو گھر کے اندر براز کرنا، بول کرنا یہ جائز ہے، یعنی ٹوائلٹ وغیرہ وغیرہ بنانا یہ. حدثنا ابراہیم، امام بخاری فرماتے ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن منذر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا انس ابن عیاض، ہم سے حدیث بیان کی انس ابن عیاض نے، عن عبید اللہ ابن عمر، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن عمر سے، عن محمد ابن یحیی ابن حبان، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن یحیی ابن حبان سے، عن واصع ابن حبان، وہ روایت کرتے ہیں واصع ابن حبان سے، عن عبداللہ ابن عمر، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، قال انہوں نے کہا ارتقیت عن ظاہر بیت حفصہ، میں حضرت حفصہ کے گھر کی چھت پر چڑھا، لباز حاجتی، اپنی کسی ضرورت کے تحت میں چڑھا، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار قضاء حاجت فرما رہے ہیں، مستدیر القبلہ، قبلہ کی جانب، مستدیرہ نہیں بلکہ مستدبر القبلہ، قبلہ کی جانب پیٹ کر کے.
استدبار پیٹ کرنا، قبلہ کی جانب پیٹ کر کے سما رہے ہیں، مستقبل الشام اور شام کی جانب یعنی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے، استقبلہ منہ کرنا۔ بہرحال امام بخاری کا اس حدیث سے استدلال اس بات پر کرنا ہے کہ سرکار وہاں پر قضاء حاجت فرما رہے ہو، وہ گھر ہے، اس کا مطلب یہ کہ بیت الخلا گھر میں بنانا جائز ہے۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یعقوب ابن ابراہیم نے، قال انہوں نے کہا حدثنا یزید بن ہارون، ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن ہارون نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا یحییٰ، ہمیں خبر دی یحییٰ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن محمد ابن یحییٰ ابن حبان، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن یحییٰ بن حبان سے، اور وہ کہتے ہیں ان عمہ کہ ان کے چچا واسع ابن حبان اخبرہ، واسع ابن حبان نے انہیں خبر دی، واسع ابن حبان نے، جو ماقبل میں حدیث گزری، واسع ابن حبان نے انہیں بتایا ان عبداللہ ابن عمر اخبرہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے انہیں خبر دی، کیا خبر دی؟ قال انہوں نے کہا لقد ظہرت ذات یوم علی ظہر بیتنا، ظاہر یظہر اس کا معنی بھی ظاہر ہونا، چڑھنا، بلند ہونا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں ایک دن اپنے گھر کے چھت پر چڑھا، ظاہر ہوا، بلند ہوا۔ کون سا گھر تھا وہ؟ معقول میں گزر گیا، یعنی حضرت حفصہ کا گھر۔ فرائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں قاعدا علی لبنتین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علی لبنتین، دو کچی اینٹوں پر بیٹھے، مستقبل بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ تو امام بخاری کا مقصد وہی ہے کہ گھر میں بیت الخلا بنانا جائز ہے، صحیح ہے۔ باقی تفصیلی گفتگو ہم اس پر کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ محدثین نے کیا جواب دیا، بیت المقدس کی طرف منہ کرنا یا خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا یا پیٹ کرنا، یہ کس کے نزدیک جائز ہے، کس کے نزدیک ناجائز ہے، محدثین نے اس کا کیا جواب دیے، یہ ہم ذکر کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔